چھوٹے تجھے تو اس بات کا پتا ہے نا، یہ پنکھا اس مسجد کا ہے، جلدی سے جاؤ اور اسے بیچ کر آ۔ اور دوسری بات، کسی کو اس بات کا پتا نہ چلے کہ یہ مسجد کا پنکھا ہے، اور ہاں، اس میں سے جتنے پیسے بھی آئیں وہ سارے مجھے لا کر دینا۔ جلدی سے جا، بازار میں کسی کباڑیے کو ہی بیچنا۔ واہ امام صاحب واہ، آپ کو ایسی بھی کیا غرض آ گئی جو مسجد کی چیزیں چوری کر کے آپ بیچیں اور اپنی ضروریات پوری کریں؟ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ بھائی صاحب شاید جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس چھوٹے بس، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے جو امام صاحب کے آپ کفیل بن رہے ہیں؟ تو چپ ہی رہ، آج امام صاحب سے میں ساری باتیں کروں گا۔ امام صاحب آپ نے تو ہاتھ ہی مکا دی، آج شاید آپ پنکھا بیچ رہے ہیں، مسجد کی چیزیں ہو سکتا ہے کل کو اور بھی بیچیں، ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا۔ جو ہم آپ کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں شاید آپ کی اس میں پوری نہیں پڑتی، تو آپ ہمیں بتائیں نا یہ چوری والا جواز کہاں سے بنتا ہے؟ بھائی صاحب کیا ہو گیا، کیوں امام صاحب پہ اتنا چلا رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو اندر بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ وہ امام صاحب بات یہی ہوگی، اندر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پنکھا اٹھا کے امام صاحب اس لڑکے کو دے رہے تھے، جا جلدی سے بیچ کیا، آپ ہی پوچھیں اسے کیوں بیچ رہا تھا۔ جی امام صاحب یہ بھائی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، آپ کو ایسی کون سی ضرورت آن پڑی جو آپ مسجد کا پنکھا بیچ رہے تھے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اندر بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر لیں۔ بھائی صاحب امام صاحب کہہ رہے ہیں اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے چلو۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مسجد کا پنکھا کیوں بیچ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا اس بار بجلی کے بل کے اوپر نوٹس لگا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا ہے اگر آپ لوگوں نے بل جمع نہ کرایا تو ہم میٹر کاٹ لیں گے۔ میں چندے کے طور پر پچھلے جمعے آپ کے گاؤں میں بھی آیا تھا اور آپ کی مارکیٹ میں بھی آیا تھا، اور تو اور میں آپ کے پاس بھی آیا تھا۔ آپ نے مجھے کیا کہا تھا ذرا یاد کریں۔ وہ امام صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، چھوٹا سا میرا کاروبار ہے اور اتنی بڑی مارکیٹ ہے، آپ کو نظر میں آتا ہوں کسی اور سے لے لینا۔ امام صاحب میرے کاروبار کے حالات تو ویسے مندے چل رہے ہیں، چیزیں بک نہیں رہی، پڑے پڑے سڑ رہی ہیں، آپ کسی اور سے چندہ لے لینا۔ ہاں امام صاحب وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن ہم آپ کو مہینے کی تنخواہ بھی تو دیتے ہیں، آپ اسی تنخواہ میں سے بل جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ پنکھا بیچنے کا کون سا جواز بنتا ہے؟ او بھائی جو 12-15 ہزار آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں نا، اس پر میرا ایمان ہے جس کی وجہ سے میں خوشحال ہوں، ورنہ 12-15 ہزار میں کسی کا گھر نہیں چلتا۔ اور آپ کہتے ہیں اسی 15 ہزار میں میں اپنا گھر بھی چلاؤں اور اپنے گھر کا بل بھی دوں، اور اسی تنخواہ میں سے اس مسجد کا بل بھی دوں۔ اور رہا پنکھا بیچنے کا جواز، شاید اگر میں پنکھا نہ بیچتا تو ہمارا مسجد کا میٹر کٹ جاتا، اور آپ لوگوں کی سوچو مسجد کا میٹر کٹنے کی وجہ سے ہم اذان نہ دے پاتے اور مسجد کے پنکھے بھی بند ہو جاتے، جن ٹونٹیوں پر بیٹھ کر آپ لوگ وضو کرتے ہو وہ ٹونٹیاں بھی بند ہو جاتی۔ اب آپ ہی بتاؤ، اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے معاف کر دینا، مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب آپ ہمیں معاف کر دینا، یہ بجلی کا بل ہم ادا کریں گے۔ دوستو جتنے بھی مسجد کے چھوٹے بڑے اخراجات ہیں وہ ہم سب کو مل کر ادا کرنے چاہیے، اس کی ذمہ داری بجائے امام صاحب کے ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ اگر ہمارا میسج آپ کو اچھا لگا ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا۔